بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آنے سے پہلے ایک مٹھی نمک لے کر گھر میں ایک خاص جگہ رکھ دیں، دولت برسنے لگے گی۔ جو دعا ساری زندگی قبول نہ ہوئی وہ قبول ہو جائے گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مگر دل میں ایک سوال رہ جاتا ہے، یا اللہ میری دعا کب قبول ہوگی؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں رزق آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے، پیسہ ہاتھ میں آتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، برتن بھرے ہوتے ہیں مگر دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک قریب آتا ہے، وہ مہینہ جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں زمین سے زیادہ آسمان متحرک ہوتا ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ مگر کیا ہم اس مہینے کی تیاری صرف کپڑوں، سامان اور افطار کی فہرستوں سے کرتے ہیں، یا دل کی زمین بھی تیار کرتے ہیں؟ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رزق کی کمی اکثر پیسوں کی کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت کی کمی ہوتی ہے، اور برکت وہاں آتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ٹھہرتا ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں بندہ اپنے رب کی طرف مکمل جھک جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تھوڑی آمدنی میں بھی سکون سے رہتے ہیں، اور کچھ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے تعلق۔ جب گھر میں ذکر داخل ہوتا ہے تو سکون داخل ہوتا ہے، جب سکون داخل ہوتا ہے تو فیصلے بہتر ہوتے ہیں، جب فیصلے بہتر ہوتے ہیں تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی اصل تبدیلی اندر سے شروع ہو جاتی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک سے پہلے کے دن بہت ہی قیمتی دن ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان نیت کو درست کر سکتا ہے، اپنے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے، اپنے رزق کے دروازے کھلنے کی دعا کر سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں جس میں محترم دوستو نمک کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس پر ایک چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، یہ نمک بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، یہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ نمک کھانے میں نہ ہو، کھانا پھیکا پڑ جاتا ہے۔ محترم دوستو، اگر کھانے میں ہو، یہ لذیذ کھانوں کو بنا دیتا ہے اور بڑے بڑے لذیذ کھانوں کو بھی پھیکا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر یہی نمک ہم لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دے گا، ہمارے گھر میں برکتیں داخل ہوں گی، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس عمل کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ہر شخص کو آتی ہے۔ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت توحید کا اعلان ہے۔ یہ بندے کو یاد دلاتی ہے کہ رزق دینے والا ایک ہے، محتاج کرنے والا ایک ہے، عزت دینے والا ایک ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے دل سے ہر سہارے کو نکال کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرکز بنا دیتے ہیں، اور جب دل میں توحید مضبوط ہو جائے تو خوف کم ہو جاتا ہے۔ جب خوف کم ہو جاتا ہے تو انسان صحیح قدم اٹھاتا ہے، اور یہی صحیح قدم رزق کا دروازہ بن جاتا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت عطا کی صورت ہے، کثرت کی صورت ہے، خیر کثیر کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا، یعنی بے شمار خیر۔ جب بندہ اس صورت کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ میں بھی تیرے در سے خیر کثیر مانگتا ہوں، میرے گھر میں بھی خیر ہو، میرے رزق میں بھی خیر ہو، میرے بچوں کی زندگی میں بھی خیر ہو۔ اور خیر جب آتی ہے تو صرف پیسوں کی شکل میں نہیں آتی، کبھی صحت کی صورت میں آتی ہے، کبھی نیک اولاد کی صورت میں آتی ہے، اور کبھی سکون کی صورت میں آتی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
بہنوں آپ نے اس عمل میں سبحان اللہ کا ورد بھی کرنا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کو ہر کمی سے پاک قرار دیتا ہے اور دل میں یہ یقین تازہ کرتا ہے کہ میرا رب عاجز نہیں ہے، میرا رب خزانے خالی نہیں کرتا، میرا رب دینے میں تھکتا نہیں۔ اور جب بندہ یہ یقین کے ساتھ کہتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ درود وہ عمل ہے جو دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں درود کے بغیر دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب آپ ابتدا اور انتہا میں درود پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنی دعا کو ایک محفوظ راستہ دے دیتے ہیں۔ درود محبت ہے، درود نسبت ہے، درود وہ دروازہ ہے جو بندے کو رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر یہ گھر میں یہ سب پڑھا جائے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، تو کیا وہ گھر خالی رہ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہاں سکون اترے گا، وہاں رحمت اترے گی، وہاں فیصلوں میں بہتری آئے گی، وہاں رزق میں برکت محسوس ہوگی، اور یہی اصل مقصد ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ ذرا تصور کریں آپ باوضو بیٹھے ہوں، گھر میں خاموشی ہے، سامنے ایک سادہ سی پلیٹ رکھی ہے، اس میں ایک مٹھی نمک رکھا ہے، مگر اصل میں وہ نمک نہیں، آپ کی امید رکھی ہے، آپ کی دعا رکھی ہے، آپ کا یقین رکھا ہے۔ آپ دل میں کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، میں کسی چیز پر نہیں، صرف تیری ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں۔ محترم دوستو، یہی کیفیت اصل سرمایہ ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں اب آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، سامنے ایک صاف پلیٹ یا برتن میں ایک مٹھی نمک رکھ لیں، نیت کریں یا اللہ میں تیرے ذکر کے وسیلے سے اپنے گھر میں برکت چاہتا ہوں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے 3 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر دعا معلق رہتی ہے۔ درود دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابتدا درود سے کرنا ادب بھی ہے اور قبولیت کا سبب بھی ہے۔ پھر محترم دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت توحید کا اعلان ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ دل سے ہر سہارا ہٹا کر صرف اللہ کو مرکز بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ ایمان کو خالص کرتی ہے اور دل سے رزق کا خوف نکالتی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ سورت عطا اور کثرت کی سورت ہے۔ خیر کثیر صرف مال نہیں، ہر بلائی ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو گویا اللہ سے کثرت خیر کی دعا کرتے ہیں۔ پھر محترم دوستو، آپ نے سورہ کوثر کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ عاجز نہیں، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کلمہ دل میں یقین کو تازہ کرتا ہے اور مایوسی کو توڑ دیتا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر محترم دوستو اس نمک کے اوپر جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے اوپر دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اور اپنی رکی ہوئی دعاؤں کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جلدی نہیں کرنی، دل سے دعا مانگیں، آنکھ نم ہو جائے تو یہی کامیابی ہے۔ پھر محترم دوستو، دعا مانگنے کے بعد اس نمک کے 2 حصے کر لینے ہیں۔ ایک حصہ گھر کے عام استعمال والے نمک میں ملا دیں، اس نیت سے کہ یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرما، اور دوسرا حصہ صاف کپڑے میں باندھ کر پیسے رکھنے کی جگہ پر رکھ دیں، اس نیت سے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اگر نیت خالص ہو، یقین سچا ہو اور دل جھکا ہوا ہو تو انشاءاللہ عز و جل بندہ اپنے گھر میں سکون، آسانی اور برکت کی کیفیت ضرور محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر کثیر عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے
اور رمضان سے پہلے پہلے آپ کے دل کو ایسا بنا دے کہ رحمت آ کر ٹھہر جائے۔